اے کعبہ کے مسافروں، اب کی بار جب مکہ جاؤ اور تمہارا مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں گرم اور پتھریلی زمین پر سے گزر ہو تو تصور کی آنکھوں سے ایک بوڑھی ماں کو ضرور تلاش کرنا، جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہوا ہے، اور کفار قریش ان بوڑھی خاتون کو عذاب دیتے وقت کہے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ کچھ فاصلے پر اس بوڑھی ماں کے نوجوان بیٹوں کی پیٹھوں کو دہکتے انگاروں سے داغا جا رہا ہے، اور کبھی انہیں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر عذاب دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہے گا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بنی مخزوم کے محلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی گزر ہوتا تو آپ ان مظلوموں پر کفار قریش کے عذاب کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے اور بھرائی ہوئی آواز میں فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جی ہاں، یہ آل یاسر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دنوں ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ بنی مخزوم کا 4 افراد پر مشتمل ایک غلام خاندان تھا، والد یاسر، والدہ سمیہ، بیٹا عمار اور دوسرا بیٹا عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پورے خاندان میں صرف عمار بن یاسر ہی زندہ بچ پائے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عمار بن یاسر کی پشت پر زخم دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مکہ کی گرم زمین پر لٹا کر قریش جو مجھے سزائیں دیتے تھے یہ اسی کے آثار ہیں۔ ان کی بزرگ والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنہیں قریش کے فرعون ابو جہل نے زیر ناف نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کے لیے ایسی کامیابی کی دعا کی جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اے اللہ آل یاسر کو دوزخ سے بچا لے۔ آل یاسر نے یہ عظیم قربانیاں کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ جس اللہ کو رب مانا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک تسلیم نہ کریں، قانون صرف اس کا چلے، حکم صرف اس کا مانا جائے، زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری جائے، غلبہ اور اقتدار صرف اس کے دین کو حاصل ہو۔ اسی مقصد کے لیے آل یاسر نے جان و مال کی قربانی دی۔ انہوں نے اسلام کو بحیثیت مکمل نظام زندگی قائم کر کے دکھا دیا۔ لیکن اے مکہ کے مسافروں ذرا سوچو تو، یہ تو انہوں نے کیا لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج غلبہ کسے حاصل ہے؟ آج معیشت کے اصول کس کے چلتے ہیں؟ آج عدالتوں میں کس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ آج طاقت کس کے پاس ہے؟ ذرا سوچو، ذرا سوچو۔